الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت سے بھرے ہوئے عبرت آموز واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں موجود واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط اور تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 1000 واقعات ہیں، 1000 قصے ہیں۔ ہر ایک واقعے میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق موجود ہے، بلکہ ایک ایک واقعے میں مختلف اسباق موجود ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمات میں ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کو ایمان کی دعوت دیجیے۔ نمرود بڑا سرکش بادشاہ ہے اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خدا بنایا ہوا ہے۔
بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا ہے اور اپنی رعایا کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو ایمان کی دعوت دی۔ اللہ کے بارے میں نمرود نے کچھ سوالات کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان میں ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی ہی وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، موت دینے والا، حیات دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس یہ بات بیان فرمائی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو معلوم ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہے، علم الیقین ہے، لیکن عین الیقین نہیں ہے۔ عین الیقین کا مطلب آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھ لینا، کسی کو مرتے ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے، یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل نہیں، ان کو کیا کسی کو بھی حاصل نہیں۔ ہم سب علم کے اعتبار سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مرے ہوئے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو، آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا، وہ تو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے کامل یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے، لیکن عین الیقین نہیں ہے، آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا ہے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ مردوں کو جبکہ وہ مر چکے ہیں، قبروں کے اندر ان کا جسم گل گیا، سڑ گیا، ہڈیاں الگ ہو گئیں، بلکہ ایک ایک ہڈی چورا چورا ہو گئی ہے، مٹی کے اندر پورا جسم مل گیا ہے، کہیں کوئی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کے جسم کو کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا ہے، کوئی آگ میں جل کر کے مر گیا، کوئی زلزلے میں زمین کے اندر دھس کر کے مر گیا۔ مختلف طرح سے لوگوں کی موت آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، دعا مانگی، ربی اے میرے رب ارینی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ایسا سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر بھی پوچھا تاکہ وہ اپنی زبان میں کہہ دیں، بعد والوں کو سبق ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اولم تؤمن،
اے میرے خلیل، کیا تجھ کو میرے اوپر ایمان نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا سوال سنا، فوراً چونک اٹھے کہ مجھے کیوں ایمان نہیں؟ فوراً بول پڑے، بلا اے اللہ، میں تو مانتا ہوں، میں تو دل و جان سے اس بات کو مانتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ تو مرنے کے بعد بھی دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر سوال کیوں کیا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ سوال کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، آنکھوں سے بھی میں ایک بار دیکھ لوں، دل سے تو میں مانتا ہوں کہ مردوں کو تو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کے اندر مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کو اللہ نے منظور فرما لیا اور کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم تم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہو، صرف تھیری سے تمہارا کام نہیں چلے گا، تم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، چلو ایکسپریمنٹ ہال میں آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ۔ خُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ کر کے لاؤ، جنگل میں جاؤ، 4 پرندے پکڑ کر کے لاؤ۔ مفسرین کرام نے فرمایا وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ ایک مرغی، وہ تو آسانی سے مل جاتی ہے۔ نمبر 2 کبوتر، اس کو پکڑنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے۔ نمبر 3 مور، اس کو بھی پکڑنے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے۔ اور چوتھا پرندہ تھا کوا، کوا کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ مفسرین کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے 4 پرندوں کو بھیج دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو 4 پرندے حاضر ہو گئے۔ اور بعض نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے گئے، محنت مشقت کر کے 4 پرندے پکڑ کر کے لائے۔ تو دیکھیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر بھی محنت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر بھی محنت کر رہے ہیں، 4 پرندوں کو پکڑ کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان 4 پرندوں کو ہلا لو، اپنا دوست بنا لو، اپنے سے مانوس کر لو، کہ تم بلاؤ تو وہ پرندے آ جائیں، تم کہو کہ بیٹھ جاؤ تو وہ پرندے بیٹھ جائیں، تم کہو کہ چلے جاؤ تو وہ پرندے چلے جائیں۔ اس طرح تم ان 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس بنا لو، دوست بنا لو۔ اب اس میں بھی محنت لگی ہوگی، چند دن کا وقت لگا ہوگا، دانہ وغیرہ اس کو ڈال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ کبھی مور کو ڈالنے گئے تو کوا بھاگ گیا، کوا کو پکڑنے گئے تو کبوتر چلا گیا، مرغی کو دانہ ڈالنے چلے گئے تو وہ مور بھاگ کر کے چلا گیا۔ بڑی محنت سے آپ نے 4 پرندوں کو اپنا دوست بنا لیا، مانوس کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، جب یہ پرندے تم سے مانوس ہو گئے، تمہارے بلانے سے کوا حاضر ہو جاتا ہے، تمہارے بلانے سے مور آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تمہارے بلانے سے کبوتر آ جاتا ہے، مرغی آ جاتی ہے، اب کیا کرو؟ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، 4 پرندوں کو ذبح کرو،
اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مکس کرو، اس کا پیر اس کے پیر کے ساتھ، اس کا گوشت اس کے گوشت کے ساتھ، اس کا دھڑ اس کے دھڑ کے ساتھ، اس طرح میچ کر دو کہ خود تم کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کا حصہ ہے، یہ پیر کس کے ہیں، یہ دھڑ کس کا ہے، خود تمہیں پتہ نہ چلے۔ اس طریقے سے گوشت وغیرہ مکس کر دیا۔ اللہ نے فرمایا 4 پہاڑ پر جا کر کے وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا گوشت رکھ کر کے آ جاؤ۔ اب پورا گوشت چاروں پرندوں کا ایک برتن میں ہے۔ ایک پہاڑ پر گئے، پہاڑ کا مطلب ایک دم بڑا پہاڑ نہیں، ایک ٹیلا مٹی کا جو اونچائی میں ہو، وہاں گئے، تھوڑا سا حصہ لے جا کر وہاں رکھ دیا۔ دوسرے پہاڑ پر گئے، اس میں تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ تیسرے پر گئے، اس میں تھوڑا۔ چوتھے پر گئے، اس میں تھوڑا۔ اور چاروں پرندوں کی گردن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ کوے کی گردن بھی ہے، کبوتر کی گردن بھی ہے، مور کی گردن، مرغی کی گردن، چاروں پرندوں کی گردن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، ان چاروں پرندوں کو تم جب یہ زندہ تھے بلاتے تھے نا، کوے کو بلاتے تھے اپنی آواز میں، مور کو بلاتے تھے اپنی آواز میں، مرغی کو بلاتے تھے اپنی آواز میں، کبوتر کو بلاتے تھے اپنی آواز میں، اب اسی طرح پکارو، ذرا کوے کو پکارو۔ کیسے بلایا کرتے تھے تم کوے کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کوا زندہ تھا، جیسے اس کو پکارا کرتے تھے ویسے ہی آواز لگائی۔ 4 پہاڑ ہیں، چاروں پر اس میں کوے کا گوشت تھوڑا ہے، دوسرے پہاڑ پر کوے کا گوشت تھوڑا ہے، تیسرے پر تھوڑا، چوتھے پر تھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو آواز لگائی، آجا دانا کھا لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ کوے کا گوشت کا حصہ جو کہ کبوتر کے گوشت کے ساتھ، مور کے گوشت کے ساتھ اور مرغی کے گوشت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس میں سے نکلتا ہے۔ اس پہاڑ سے تھوڑا نکلتا ہے، تیسرے پہاڑ سے تھوڑا نکلتا ہے، چوتھے پہاڑ سے تھوڑا نکلتا ہے، سب مکس ہو کر کے ایک جسم بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آتا ہے۔ اور کیسے آتا ہے؟ یاتینک سعیا، چل کر کے آتا ہے، اڑ کر کے نہیں۔ اگر اڑ کر کے آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان میں دیکھنا پڑے گا، بڑی محنت لگے گی، دور دراز دیکھنے میں آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بالکل دھوکہ نہ ہو، بالکل تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ چل کر تیزی کے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ تو کوے کا گوشت چاروں پہاڑوں سے نکل کر جڑ کر بغیر گردن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ کوے کا پورا جسم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کوے کی گردن ہے، مور کی گردن ہے، کبوتر کی گردن ہے، مرغی کی گردن ہے۔ اب کوا آ کر کے کھڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تھوڑا اس کو پریشان کرنے کے لیے مور کا گردن آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ اس سے چپک جائے، کوا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب مور کا ایگزام پاس ہو گیا، کوے کا سائیڈ میں رکھ دیا۔ مرغی کی گردن اٹھایا اور اس کو آگے بڑھایا، کوا آ کر کے چپک جائے، کوا آگے نہیں آتا، پیچھے ہٹتا، یہ میری گردن نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبوتر کی گردن اٹھایا اور کوے کو دکھایا، تو کوا آگے نہیں آتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تینوں گردن سائیڈ میں رکھ دیا، کوے کی گردن اٹھا کر کے ایسے سامنے کیا تو کوے کا پورا جسم آ کر کے چپک گیا اور زندہ ہو گیا، بالکل پورا جسم اس کا تیار ہو گیا۔
اس طرح باقی تینوں پرندوں کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تینوں پرندے بھی اسی طرح دوبارہ زندہ ہو گئے اور ان کا جسم اپنی اپنی گردن کے ساتھ آ کر کے لگ گئے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَعْلَمْ اے ابراہیم جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے. اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں اللہ کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو اللہ کی اجازت سے ہی ہوگا. اچھے کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اچھے کام نہیں اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، کس کو کیا دینا کیا نہیں دینا سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، بڑا حکمت والا ہے. کس کو مالدار بنانا، کس کو غریب بنانا، کس کو بادشاہ بنانا، کس کو لیڈر بنانا، کس کو نوکر بنانا ہے، سب اللہ تبارک و تعالی حکمت سے کام کرتا ہے تاکہ دنیا کا یہ سارا نظام لاسٹ ڈے تک صحیح سے چلتا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اطمینان قلب کے لیے اس طرح 4 پرندوں والا واقعہ کروا کر ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا ہے. یہاں سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ ہر ایک کو زندہ کرتا ہے. مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. چاہے ہمارا جسم سمندر میں بہہ جائے، مچھلیاں کھا لیں، آگ میں جل جائے، زمین کے اندر دفن کیا گیا جسم وہ مٹی میں مل جائے، ایک قبر میں 100-200 آدمی کو دفن کیا گیا، سب کی ہڈیاں دوسروں کی ہڈیوں کے ساتھ مل گئیں، ہڈی کا چورا چورا ہو گیا، کھوپڑی وغیرہ بھی گل گئی، کچھ بھی ہو جائے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخر انسان تک جتنے بھی آئے تھے سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا. ہمیں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، روزانہ صبح شام استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک بڑا معاف کرنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، کھلانے پلانے والے تھے. جو بھی مسافر مل جاتا اس کو پکڑ کر گھر لے جاتے اور کھانا کھلا کر کے بھیجتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو پکڑا اور گھر لے گئے، دسترخوان پر بٹھایا، کھانا پیش کیا اور فرمایا کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ. وہ تھا بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا. اس نے کہا کیا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤں؟ نہیں، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں، میں بت کا نام لے کر کے کھانا کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں چلے گا، کھانا تم کو تبھی ملے گا جب کہ تم میرے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ گے تو تم کو کھانا ملے گا، ورنہ نہیں دوں گا. تو پتہ ہے اس کافر نے کیا کہا، اس بت پرست نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا اے ابراہیم، تیری روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا. کافر ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا، جو کہ بالکل باطل ہے، غلطی پر ہے، گمراہ ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے بت کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے ابراہیم
تیرے دیے ہوئے چند ٹکڑوں کی خاطر میں اپنے بت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. کھانا دینا ہو تو دے، ورنہ رکھ اپنا کھانا تیرے پاس. میں بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تو اپنے بت کا نام لے کر ہی کھانا کھاؤں گا. آج ہمیں مسلمانوں کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ جھوٹ بول کر کے حرام کمائی کھا لیتے ہیں، کتنی دفعہ ہم جھوٹ بول کر کے کیسے کیسے کام ہم کر لیتے ہیں. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے مال حاصل کرتے ہیں. اور یہ کافر ہے، اپنے بت کے ساتھ بے وفائی کرنے کو تیار نہیں. پیغمبر کے سامنے بھی کیا بول رہا ہے؟ اے ابراہیم، تیری روٹی کو کھانے کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر میں اپنے بت کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. میں نہیں کھاتا اللہ کا نام لے کر، میں تو کھاؤں گا تو بت کا نام لے کر ہی کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چل نکل یہاں سے، اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا. تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تو میرا رشتہ دار ہے کیا؟ یا تیرا میرا کاروباری لین دین ہے، کوئی معاملہ ہے؟ یا تو میرا نوکر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو تجھے کھانا اسی وجہ سے کھلا رہا ہوں کہ تو ایک اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ جب تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے تیار نہیں تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاتا. چل یہاں سے نکل جا. چنانچہ وہ وہاں سے نکل گیا. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل سے کچھ باتیں پوچھ کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم، تو نے میرے بندے کو کھانا کیوں نہیں کھلایا، وہ بھی صرف ایک وقت کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں اس کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ وہ تو تیرا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ تو تیرا نافرمان ہے، وہ تو تیرے دشمن کا نام لے کر کے کھانا کھانا چاہتا ہے، بت کا نام لے کر کے کھانا کھانا چاہتا ہے. تیرا نام اس کو پسند نہیں، تو میں نے اس کو کھانا نہیں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم، جس مہمان کو تو نے کھانا نہیں کھلایا وہ کتنی عمر کا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، جو آدمی آیا تھا اس کی شکل صورت دماغ میں لائے اور کہنے لگے اے اللہ، 70-80 سال کی عمر ہوگی. 70-80 سال کی عمر کا وہ بوڑھا آدمی ہے جس کو میں نے کھانا نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، 70-80 سال سے یہ بوڑھا میرے دشمن کا نام لیتا تھا، پھر بھی میں روزانہ اس کو 3 وقت کا کھانا کھلاتا آیا ہوں. آج تیرے پاس یہ بوڑھا آدمی 1 وقت کا کھانا کھانے آیا تیرا مہمان بن کر، اور تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کیا انصاف! دیکھ میں کتنا رحیم ہوں، کتنا کریم ہوں، کس قدر معاف کرنے والا ہوں. 70-80 سال سے یہ میری نافرمانی کرتا آیا ہے، لیکن میں اس کو روزانہ کھانا دے رہا ہوں. اس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں. میں چاہتا تو اس کی آنکھوں کی روشنی چھین سکتا تھا، میں چاہتا تو اس کے ہاتھوں کے اندر کی قوت کو ختم کر سکتا تھا، زبان چھین سکتا تھا، پیٹ کو کھانے کے لائق نہ رہنے دیتا. ایسا میں کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں کیا. 70-80 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں. اے ابراہیم، آج تو اس کو 1 روٹی نہیں کھلا سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ معاف فرما، مجھے کیا کرنا ہے بتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، لے جا اپنا کھانا، تلاش کر اور اس بوڑھے آدمی کو اور کھانا کھلا کر کے آ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر کریم ہے،
کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو بھی کھلا رہا ہے اور پیغمبر کو حکم دے رہا ہے۔ کیسے پیغمبر؟ کہ ان کی اولاد میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جاؤ وہ جو میرا نافرمان ہے، کافر ہے، میرا دشمن ہے، کبھی زبان سے وہ مجھے نہیں پکارتا ہے، جاؤ اسی کے پاس جاؤ اور کھانا کھلا کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی جلدی جنگل میں ادھر ادھر تلاش کرتے پھرے، آواز لگاتے رہے، بالآخر وہ بڑے میاں بوڑھا آدمی مل گیا۔ بوڑھے آدمی نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کیوں آ رہے میرے پیچھے؟ کھانا تو نہیں کھلایا تم نے، بھگا دیا مجھے، اب کیا کرنا ہے؟ مارنا پیٹنا ہے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں تو تم کو کھانا دینے آیا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے کھانا کھلانے سے منع کر رہا تھا، اتنی دیر میں کیا ہو گیا کہ تیرا ارادہ بدل گیا اور تو مجھے کھانا دینے کے لیے آیا ہوا ہے، کھانا کھلانا چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو کھانا کھلا کر کے آؤں۔ تو وہ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ رک گیا، جواب نہیں دے پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اے ابراہیم، کس نے کہا کھانا مجھے کھلانے؟ تو بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بڑے میاں، تو جس اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا نا، اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اگرچہ یہ میرا بندہ میرا نام لینے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اے ابراہیم اس کو کھانا کھلا کر کے آ۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے اچھا، اسی نے کہا ہے کہ میں اس کا نام نہیں لیتا تب بھی مجھے کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے بھائی، وہ صرف آج تجھے کھانا نہیں کھلا رہا ہے، 70-80 سال کی تیری عمر ہے، اتنے سالوں میں تو نے کبھی اس کا نام نہیں لیا، پھر بھی اس نے تجھے کھانا کھلایا ہے، اور آج مجھے ڈانٹ کر کے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلا کر کے آؤں، چاہے تو نام نہ لے، بت کا نام لے لے، کوئی بات نہیں، کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور آ کر کے کہتا ہے اے ابراہیم، کھانا بعد میں کھلا، کلمہ پہلے پڑھا۔ کھانا بعد میں کھلانا، پہلے اپنے رب کا کلمہ پڑھا دے۔ کتنا بڑا وہ کرم کرنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ 70-80 سال سے میں اس کی نافرمانی کرتا آیا ہوں اور اس کا نام لینے کو بھی میں تیار نہیں، وہ مجھے 70-80 سال سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور وقت کے بڑے تم پیغمبر ہو، تم کو وہ ڈانٹ کر کے میرے پاس کھانا کھلانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ کس قدر وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا کریم، ایسی ذات سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی۔ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے اپنا امتی بنا لے، بعد میں کھانا مل کر کے کھا لیں گے۔ چنانچہ وہ بوڑھا آدمی مسلمان ہو گیا، بعد میں کھانا بھی اس نے کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ اس لیے ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس میں مایوس نہیں ہونا، اس میں ہمیں رتی کے برابر مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا۔ ہم تو انسان ہیں، انسان کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ نماز پڑھا، بیان سنا، ارادہ ہوا کہ میں اب سے لے کر موت تک کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی مسجد سے باہر نکلا، راستے میں چلتے چلتے بد نظری کا شکار ہو گیا، کسی دوست سے بات چیت کرتا رہا، بات چیت کے دوران اپنی عزت کی خاطر جھوٹ بول دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ابھی توبہ کر کے آیا، باہر نکلا گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ انسان ایسا ہی ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کو گوا دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر برائی میں مبتلا نہیں ہونا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنے نفس کے اوپر زور ڈالنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا، اور روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگنا، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میرا پورا ارادہ ہے، لیکن میں اپنے ارادے پر ثابت قدم نہیں رہ پاتا ہوں۔ اے اللہ تو میری دستگیری فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما، اور مجھے برائی میں مبتلا ہونے سے بچا اور اپنا خاص بندہ بنا لے۔ آدمی ارادہ بھی کرے، توبہ بھی کرے، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، روزانہ ایسا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر ایک دن رحم آ جائے گا، اور ہمیں ایسا پکڑ کر کے رکھے گا، پھر زندگی بھر ہم سے کوئی نافرمانی نہیں ہو پائے گی، زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نہیں چھوڑے گا، اپنا بنا کر کے رکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام برائیوں سے بچے رہنے کی اور نیک کام کرتے رہنے کی، اور جو چھوٹے بڑے ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، روزانہ صبح شام توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔